محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دیتے ہیں کہ یہ میری امہ ہے جو قرآن شریف کھلواڑ کے. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں. اور قرآن مجید پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک تذکر قرآن, ایک تدبر قرآن. تذکر قرآن مینس قرآن شریف کو پڑھنا اوپری طریقے سے, اور تدبر قرآن مینس قرآن مجید کے معنی کو گہرائی سے اور تدبر کرنا. اور ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھیں. ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے. اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے, سب سے بہترین کتاب جو آپ کس کو گفٹ دے سکے, تحفہ دے سکے, وہ ہے قرآن مجید. اگر آپ کسی گھر پہ جاتے نکاح کے اوپر یا کئی بھی فنکشن میں, سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید. آپ اپنے بچے کو سب سے بہترین کتاب دے سکتے, وہ قرآن مجید. اور ہمیں چاہیے کہ ہر روز ہم گھر میں کم از کم 20 یا 25 منٹ گھر والوں کو لے کے قرآن مجید ترجمے سے پڑھے. آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی زندگی بدل جائیں گی. میں تقریر کے آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 کہ اگر آپ سارے پیڑ کو قلم میں تبدیل کریں گے, یہ سارے سمندر 7 سمندر بھی لگا دیں گے اور شاہی میں بدلیں گے, تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں لکھ سکو گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں, اگر یہ قرآن پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا, ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا. اس کے معنی اگر پہاڑ کو ذرا بھی احساس ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو پہاڑ اس قرآن کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اور ہم مسلمان کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں بھائیوں کہ قرآن کو پڑھیے, سمجھیے اور اس پر عمل کرو. میں تقریر کے آخر میں وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عثمان کی حدیث ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا صحیح بخاری میں کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 545, جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا خیرکم عالم القرآن و عالمہ, سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ ایک مدلل تقریر کی انہوں نے. تو اب اس کے بعد ایک کوسچن آنسر سیشن ہوگا. اگرچہ مصروفیات کو دیکھتے ہوئے کوسچن آنسر سیشن رکھنے کی گنجائش نہیں تھی, لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مختصر چند سوالات یہاں پوچھے جائیں گے اور لائیو ہوں گے. سوال پوچھنے والا ہوگا وہ یہاں پر مائک پر آ جائے گا, اور اگر if there is any non-Muslim brother who wants to ask the question to Dr. Zakir Naik, Dr. Saab prefers to answer the questions of non-Muslims, most probably. If there is any non-Muslim brother who wants to ask any question to Dr. Zakir Naik, please do come. The question, your question will be answered first. اگر کان غیر مسلم سوال چھُ یژھان ایک صٲبس, ڈاکٹر صٲب دِن گۄڈٕنیتھ تٔمۍ سٕنٛدِ سوالُک جواب. گۄڈٕنیتھ سوالس جواب دِنہِ کٲنٛسہِ غٲر مسلم سٕنٛدِس. اگر نہٕ کٕہٕنۍ آسہِ تہٕ تیٚلہِ یی کانٛہہ گۄڈٕنیتھ تہٕ سُہ پرژھِ سوال. یِم چھِ پروفیسر منصور احمد بٹ صٲب, یِم پرژھن ڈاکٹر صٲبس سوال اور ڈاکٹر صاحب دن جواب. That's our first question has been posed by S. Bali. Question is God existing as an entity outside physical makeup of universe and thus encompassing the whole of nature around us? Does he govern it from outside as per his wishes, or does he arise as a force merely out of physical and material makeup of nature to be reckoned with? Understand? بھائی صاحب نے سوال پوچھا اور الحمدللہ
میں آپ سب لوگ کی صبر کی الحمدللہ تعریف کرتا ہوں الحمدللہ کہ دیکھ رہے کڑک دھوپ ہے, 12 بج چکے ہیں اور 12 بجے سب سے زیادہ دھوپ ہوتی ہے. لوگ سمجھے کہ صرف بہت کم لوگ ہوئیں گے, اس سے پنڈال بہت کم تھا, اور کم از کم 10 گنا زیادہ لوگ آ چکے ہیں. تو الحمدللہ پھر بھی اتنی کڑک دھوپ میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمارے ہندو بھائی نے سوال پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے, وہ فزیکل ہے کیا, کوئی ایک فزیکل جیسی چیز ہے کیا, وہ سارے دنیا کے اندر ہے کہ دنیا کے باہر ہے, وہ دنیا کو کنٹرول کیسا کر رہے ہیں. جہاں تک سوال ہے فزیکل کا, تو اللہ سبحانہ و تعالی کوئی فزیکل چیز نہیں ہے ہم اور آپ جیسا. اللہ تعالیٰ کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ دیتے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے, اللہ صمد, اللہ جو بے نیاز ہے, سب سے اونچا ہے, لم یلد ولم یولد, وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہوا ہے, ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی کے 4 لائن کا ڈیفینیشن ہے. جو بھی شخص کہتا ہے کہ یہ خدا ہے, اگر وہ 4 لائن ڈیفینیشن میں اس 4 لائن میں آ جاتا ہے تو ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں کہ وہ خدا ہے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اٹرنل ہے, ایبسولوٹ ہے, بے نیاز ہے, کبھی بھی فنا نہ ہونے والی چیز ہے, اور ساری آسمان اور دھرتی ان کی ہے. وہ نہ کبھی تھکتے نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے, نہ انہیں نیند کی ضرورت ہے. اور آگے فرماتے کہ ان کا عرش ہیونز اینڈ ارتھ کے اوپر ہے, مطلب سارے آسمان پہ عرش ہے. اللہ سبحانہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں, آپ جہاں بھی دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجہ پائیں گے. اس سے میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم سارے جگہ میں ہے, سارے کائنات میں ہے, اور وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے پاس اتنا پاور, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ پاور all things ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان کی طاقت ایسی ہے کہ سارے جہاں میں پھیلی ہوئی. اور وہ سوال تھا فزیکل چیز ہے, فزیکل نہیں ہے, آپ اور ہم جیسے نہیں ہے, وہ کچھ علیحدہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ شورى میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 لیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دنیا میں کسی بھی چیز سے کمپیئر نہیں کر سکتے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. Second question has also been posed by a non-Muslim, Gurmeet Singh, MSc Astrophysics. Do Islamic views portray the cosmic makeup of universe close to Big Bang theory and theory of relativity? And because of this ideological background, Maulana and ulama base their explanation of Mi'rajun Nabi sallallahu alayhi wa sallam in their khutbat and discourses. This should not be a natural coincidence. سوال ہے کہ قرآن شریف میں اسلام میں ایسٹرونومی, کاسمولوجی, یہ جو آسمان کی جو پڑھائی ہے اور فلکیات کے بارے میں ذکر ہے, اور کیا قرآن مجید جو آج سائنس نے ایڈوانس کر چکی ہے بگ بینگ میں مانتی ہے, اور یہ مولانا لوگ جو معراج کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا ہے. قرآن شریف میں کئی آیتیں ایسٹرونومی کے بارے میں ذکر کرتی ہے. ہم ایک لیکچر دے سکتے صرف ایسٹرونومی پر, اور ایسٹرونومی کے بارے میں جاننے میں آپ میری کیسٹ دیکھ سکتے. قرآن اور جدید سائنس اس میں ڈیٹیل میں ذکر ہے, لیکن مین سوال تھا کہ آپ بگ بینگ میں مانتے ہیں کیا نہیں. اور بگ بینگ یہ کہتی ہے کہ ساری کائنات ایک تھی, اس کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا بگ بینگ, اور اس میں پھر وجود میں آیا یہ گیلیکسیز, یہ تارے, یہ ستارے, اور یہ فلک, اور یہ پلانٹس, سورج, چاند, اور یہ دھرتی. اسے کہتے بگ بینگ. اور یہ ڈسکور سائنٹسٹ لوگ نے کیا سم وے اراؤنڈ 1970, کچھ 30-40 سال پہلے ڈسکور کیا ہے بگ بینگ کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی 1400 سال پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا,
अन्न समावाति वल अर्दा कांत रत कं तक नहुमा कि वो काफिर लोग नहीं जानते कि ये फलक, ये आसमान और ये धरती एक थी और हमने उन्हें छुट्टा किया। तो ये जो बिग बैंग आज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए कि कायनात वजूद में आए, अभी 30-40 साल पहले उन्होंने इसका इल्म हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व ताला इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में करते हैं। हम पहले ये नहीं जानते थे कि दुनिया गोल है, पहले हम समझते दुनिया चपटी है। अभी हमें पता चला 300-400 साल पहले कि दुनिया गोल है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 आयत नंबर 30 में, वह अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद हमने दुनिया बैदे के शक्ल में बनाई। दहा के एक मानी है कि फैली हुई और दुनिया फैली हुई है, और दूसरी मानी है कि बैदे की शक्ल। ये दहा अरबी लफ्ज दुया से आता है, और हम जानते हैं कि दुनिया गोल बॉल की तरह पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो जियोस्फेरिकल है, मतलब पोल से ऊपर और नीचे से चपटी है। इंग्लिश में कहते हैं जियोस्फेरिकल। और जब आप देखेंगे अंडा, और ये दुया जो लफ्ज है वो आम अंडा नहीं है, खुसूसन ऑस्ट्रिच का एग है, शतलमुर्ग ऑस्ट्रिच उसका अंडा। और अगर शतलमुर्ग का अंडा देखेंगे आप, वो बिल्कुल दुनिया की तरह है, गोल लेकिन ऊपर और नीचे से चपटा। तो अल्लाह सुब्हाना व ताला इस दुनिया का शेप 1400 साल पहले कहते हैं, जो हम अभी 200-300 साल पहले जानते। पहले हम समझते थे चांद की रोशनी खुद की है, अभी कुछ चंद अरसे पहले 100 साल 200 साल 300 साल पहले पता चला कि चांद की रोशनी खुद की नहीं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 कि सूरज की रोशनी जो है वो खुद की है, ये चांद की रोशनी है वो खुद की नहीं है, वो बोरोड है, किसी से ली गई है। और आज हम जानते हैं ये चांदनी जो है वो सूरज की रोशनी चांद पे गिर के आती है, चांद की खुद की रोशनी नहीं है। तो इस तरीके से कई आयतें कुरान मजीद में जो फलक और आसमान और एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र करती है। आप मेरी कैसेट सुन सकते हैं कुरान मॉडर्न साइंस। इनका अगला सवाल था कि ये मेराज क्या है। मेराज का जिक्र है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1 में कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा ले गए, और ये मेराज का जिक्र है कि किस तरीके से वो आसमान पर जाते। ये एक मौजिज़ा है। साइंस इतनी तरक्की नहीं कर चुकी है कि सब कुछ कह सकती है। ये एक मौजिज़ा है जो कुरान शरीफ में जिक्र है सूरह इसरा में सूरह नंबर 17 आयत नंबर 1। ये एक मौजिज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज किया। साइंस हर चीज के बारे में इल्म नहीं रखती। साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जन्नत है जहन्नम है, साइंस को ये भी नहीं इल्म है कि जिन है या फरिश्ते, लेकिन साइंस ये भी नहीं कह सकती कि जिन नहीं है, फरिश्ते नहीं है, जन्नत नहीं है, जहन्नम नहीं है। तो मैं कहता हूं जो भी कुछ कुरान मजीद में लिखा हुआ है 80% साइंस ने उसे तहकीक करके कह दिया 100% सही है। 80% जो कुरान शरीफ में साइंस के बारे में जिक्र है उसे साइंटिस्ट कहते हैं कि 100% सही है। 20% एम्बिगुअस है, हमें नहीं पता, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। साइंस इतनी एडवांस, इतने ऊंचाई पे नहीं पहुंची कि बाकी चीज के बारे में कह सकती। तो मैं कहता हूं कि अगर 80% पता है कि 100% सही है और 20% हमें पता नहीं, तो मेरा इल्म कहता है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। तो मेराज भी उसी 20% में आता है। इंशाअल्लाह 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस और तरक्की करेंगी और ये भी कबूल करेंगी कि मेराज हुआ, ये भी कबूल करेंगे जिन है, फरिश्ते है, जहन्नम है, दोज़ख है। Third question is, we know through Quran and Ahadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in Quran and Ahadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence of change in their sacred books? We know through Quran and Hadith that the sacred books of the religions other than Islam have been distorted or changed. But as the non-Muslims do not believe in the Quran and Hadith, how can we convince and motivate them that your sacred books have been distorted or changed? Is there any evidence in the sacred books? What is the easy way to invite them and convince them? With thanks.
بہت اچھا سوال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کیا قرآن کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. ہمیں یقین ہے قرآن اور حدیث پہ. غیر مسلمان کو یقین ہے. کس طریقے سے ہم انہیں بتا سکتے کہ ہماری کتاب صحیح ہے ان کی غلط ہے؟ ہر دور میں ہر زمانے میں کچھ چیز ثابت کرنے کے لیے ایک دور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے دور تھا معجزہ کا، معجزہ، اور الحمدللہ قرآن ثابت کر چکا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ سارے جہاں میں سب سے بہترین معجزہ ہے قرآن شریف. اس کے بعد دور آیا لٹریچر اینڈ پوئٹری کا. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ لٹریچر اینڈ پوئٹری، شعر شاعری کا دور. اس ٹائم اونچائی پہ تھے جب قرآن نازل ہوا. اس ٹائم عرب سب سے اونچائی پہ تھے عربی زبان میں. زبان کا دور تھا، شعر اور شاعری کا. الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان دونوں جو بھی عربی جانتے وہ تسلیم کرتے کہ قرآن مجید سارے دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے عربی زبان میں. لیکن آج شعر شاعری کا دور نہیں ہے. اگر میں کہوں گا شعر شاعری کے زبان میں کہ دنیا چپٹی ہے، کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، کیونکہ آج شعر شاعری کا دور نہیں ہے. آج دور ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا. تو اگر ہم یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کمپیئر کریں گے قرآن اور باقی مذہب کی کتابوں سے تو پتا چلے گا کون سی کتاب حق ہے اور کون سی باطل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اجلن کتاب میں ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی. ہر دور میں ایک کتاب نازل کی. نام سے ہمیں 4 کتاب کا علم ہے: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. لیکن اس کے علاوہ کئی کتابیں نازل کی گئی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 میں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. لعنت ہے وہ لوگوں پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لکھتے ہیں، لعنت ہے ان پہ جو کماتے ہیں، اور ان سب پہ لعنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو آپ ان سے کہیے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. تو آپ اگر کمپیئر کریں گے قرآن مجید اور سائنس کو، آج سائنس کا دور ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ملیں گے آپ کو جو اسٹیبلش سائنس کو ٹکراتی ہے. میں سائنس سے قرآن مجید کو ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید سائنس سے اور اوپر ہے. قرآن مجید سائنس کی کتاب نے SCIENC بٹ سائنس کی کتاب ہے SIGNS، آیتوں کی کتاب ہے. اور قرآن مجید میں 6000 آیت ہے، سائنس ہے، ورسز ہے. ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہیں. لیکن اگر ہم قرآن مجید سائنس کو جو لوگوں کی یارڈسٹک ہے، ان کا یارڈسٹک ہے، ان کی تولنے کی چیز ہے، اگر ہم قرآن مجید ہماری یارڈسٹک، ہمارا معیار سے دیکھیں گے تو ثم الحمدللہ ایک بھی آیت سائنس سے نہیں ٹکراتی ہے، اسٹیبلش سائنس سے. لیکن یہ اگر آپ بائبلز ملائیں گے، ہمیں پتا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام تھا، لیکن یہ بائبل ابھی ملاوٹ ہو چکی ہے. اللہ کا کلام بھی اس میں موجود ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے، جو تاریخ لکھنے والے لوگ لکھتے ہیں وہ بھی موجود ہے. اس کے اندر غلطیاں بھی موجود ہے، اس کے اندر بےہودہ چیزیں بھی موجود ہے. ہم کہتے یہ پوری اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے بائبل میں یہ لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 8 میں، اور گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 4 کہ دنیا چپٹی ہے. ہم جانتے ہیں دنیا چپٹی نہیں ہے. بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چاند کی روشنی خود کی ہے، یہ ہم جانتے ہیں بالکل غلط ہے. جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 and 17 اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تارے بنائے سارے فلک میں تاکہ وہ دھرتی کو روشنی دے سکے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آج فلک کے اندر کروڑوں گیلیکسیز ہے، ہر گیلیکسی میں کروڑوں ستارے ہیں. ہم
صرف ہمارے گیلیکسی کے علاوہ 2 گیلیکسی کے تارے کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی 3 گیلیکسی سے زیادہ تارے کی روشنیاں پہنچتی نہیں. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے فلک میں تارے بنائے تاکہ وہ دھرتی پہ روشنی دے سکے، بالکل ان سائنٹیفک ہے، سائنس کے خلاف ہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے، بائبل میں جینیسس میں چیپٹر نمبر 3 میں کہ سانپ ریتی کھاتا ہے. ہم جانتے ہیں سانپ ریتی نہیں کھاتا ہے. ایسے کئی چیزیں لکھی گئی بائبل میں. آپ میری ویڈیو کا سے دیکھ سکتے ہیں جو میرا مناظرہ ہوا تھا ایک امریکن کے ساتھ، ڈاکٹر ولیم کیمبل، اور اس کا موضوع تھا قرآن اینڈ دا بائبل ان دا لائٹ آف سائنس. قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں. اور اس کے اندر کم از کم 38 وقت بہت کم تھا، 38 سائنٹیفک غلطیاں میں نے بائبل میں نکالی، اور ڈاکٹر ولیم کیمبل ایک بھی غلطی کا جواب نہیں دے سکے. اسی طریقے سے آپ وید لیں گے، وید میں بھی غلطیاں ہیں. آپ یجروید پڑھیں گے، ہندو کی کتاب، اس میں لکھا ہے دنیا چپٹی ہے. یجروید میں یہ لکھا ہے کہ سورج ہمارے دھرتی کے گول چکر لگاتا ہے. یہ پرانے لوگ سوچتے تھے کہ سورج دھرتی کے گول